بعض بزرگوں نے دولت کی مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ دولت جو ہے نا، پیسہ جو ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا. کیا معنی ہے؟ یعنی اگر وہ پانی کشتی کے نیچے ہے، کشتی تیر رہی ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی. تو اگر تو دولت اللہ کے دین کے تابع ہے، احکام کے تابع ہے، فرمان کے تابع ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، ہر چیز خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے نعمت ہے، اس کو اونچا درجے عطا کریں گے. لیکن اگر مال کی محبت میں آگے دین ختم ہو گیا، زکوٰۃ صدقات ختم ہو گئی، مساجد کی حاضری ختم ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا کہ بربادی کر دیں گے. اس لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الفقر فخری، کہ فقر جو ہے نا وہ میرا فخر. انہوں نے خود اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ ایک وقت میں مل جائے میں کھا لوں تیرا شکر کروں، ایک وقت نہ ملے تو صبر کروں. تو یہ زیادہ کی حرص جو ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، بیوی ہو، خادم ہو، وہ تو پھر بادشاہ ہے. آج ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ نے ہم پہ انعامات کیے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، نہ ہم شمار کر سکتے ہیں نہ گنے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسی ہوس ہے دنیا کی. حضور پاک نے فرمایا کہ حریصان لا یشبعان. آپ نے فرمایا دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. حریص المال و حریص العلم، ایک تو مال اور دولت والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. لاکھ مل گئے نہیں، ابھی 2 لاکھ ہو، ابھی کروڑ ہو جائے، ابھی ارب ہو جائے، ابھی خرب ہو جائے، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. اور حریص العلم، علم والے کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا، کہ وہ بھی ایک کتاب لے گا اور نظر آ جائے گی، اور لے آئے گا، اور لے آئے گا، اور لے آئے گا، حسرت رہے گی، یا فلاں کتاب ابھی تک نہیں ملی، فلاں کتاب. اس کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا جیسے دنیا دار کا دنیا سے اور مال سے پیٹ نہیں بھرتا. اور آخر میں حضور پاک نے فرمایا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حتیٰ کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. قبر کے اندر جب دفن ہوگا تو مٹی اس کے منہ پہ پڑے گی تو پھر اس کا منہ بند ہوگا، ورنہ اس کی حرص، ہوس، تمنا جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. جتنا ہی ملتا جائے وہ اور بڑھتا جائے گا، اور بڑھتا جائے گا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اور فرمایا اوپر والا ہاتھ جو ہے نا، یہ نیچے والے سے بہتر ہے کہ مانگتے رہو، دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ مال دیتے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور کی سخاوت کا یہ عالم تھا جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے دوست کو بھی، دشمن کو بھی، کافر کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کو لگتی ہے. حضور کی سخاوت بھی سب کے لیے، جو بھی آ گیا لے گیا. اور یہی نصیحت حضور فرماتے تھے. حضرت بلال کو فرمایا انفق بلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. ولا تخشى على ذل العرش اقلالا، اور عرش والے پر کسی بھوک کا خطرہ نہ کرو. اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے اتنے ہیں. للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اسی کے ہاتھ ہیں. تم اللہ کے راستے میں دیا کرو، جتنا دو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں سے روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں،
اور صبح سے شام تک صرف یہی دعا کرتے رہتے ہیں، ایک اللہم انفق لکل، اللہم اعط لکل منفق خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، وَأَعْطِ لِكُلِّ مُمْسِكٍ تَلْفًا، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے اس کے مال کے اندر تباہی و بربادی ڈال دے۔ باقی یاد رکھیں کہ آج کل لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے کہ بھئی آخر یہ کافر جو ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ ایمان ہے، ان کو تو کوئی کمی نہیں آتی، اس کی کیا وجہ؟ اس کو بنیادی بات سمجھیں کہ یہ دولت، دنیا، مال اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میرے آقا کی رحمت دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی کسی کافر کو اللہ پانی نہ دیتے۔ اللہ کے اندر اس کی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی اس کے دشمنوں کے لیے، دوستوں کے لیے تو ہوتی نہیں۔ کبھی کبھی وہ دے دیتے ہیں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم چاہیں تو ہم نے حضرت سلیمان کو بادشاہ بنا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے بادشاہ بنا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے بادشاہ بنا دیا، سرکار دو عالم کے لیے ہم نے ساری دنیا مسخر کر دی، لیکن اللہ کو دنیا، دولت، پیسہ محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو تم نے کھا لیا ہے، ما اکلتا فافنیتا، وہ ختم ہو گیا، وما لبستا فابلیتا، جو تم نے کپڑے خریدے بڑے شوق سے وہ سیدھے ہو گئے، پھٹ گئے۔ اصل مال کون سا ہے؟ ما تصدقت فامضیتا، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا ہے، اس کا تمہیں قیامت والے دن بدلا دے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 1 کا 10 دے دے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 700 گنا دے دے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 1,00,000 گنا دے دے، اللہ کی مرضی ہے کہ جتنا اس سے بغیر حساب کے دے دے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس لیے ثعلبہ نے یہ جھوٹ بولا تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گیا، جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گیا اور نفاق میں مر گیا۔ اور منافق کے لیے تو سب سے برا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو قیامت والے دن جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارک میں ثعلبہ کا ذکر ہے کہ اس نے کیا کیا، جھوٹ بولا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے لیے اس کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہ ہوئی۔